جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کرشن چندر کے مشہور و معروف افسانے کچرا بابا کے فنی اور فکری جائزے کے حوالے سے۔ کرشن چندر اردو کے ایک مشہور و معروف افسانہ نگار ہیں۔ شروع میں اگرچہ انہوں نے رومانیت سے بھرپور افسانے لکھے ہیں اور ان کے ہاں ہمیں تخلیقی فضا کے ساتھ ساتھ کسی حد تک سماجی حقیقت بھی نظر آتی ہے، مگر آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں پختگی پیدا ہوتی گئی اور پھر انہوں نے تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا اور ان کی تحریروں میں آہستہ آہستہ حقیقت پسندی اور لہجے کی تلخی نظر آنے لگی۔ ان کے موضوعات میں رفتہ رفتہ تبدیلی آنے لگی اور وہ ایک مکمل سماجی حقیقت نگار کے روپ میں ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ ایک ترقی پسند افسانہ نویس ہیں۔ انسان دوستی ان کا دھرم ہے۔ وہ نچلے اور پسے ہوئے پسماندہ طبقے کی محرومیوں کو اپنے افسانے کا موضوع بناتے ہیں۔ کچرا بابا بھی ان کا ایک مشہور و معروف افسانہ ہے۔ کرشن چندر کو کرداری افسانہ لکھنے میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ ان کا افسانہ تائی عیسری ہو یا کالو بھنگی، کرشن چندر نے اپنی کردار نگاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ کرشن چندر اپنے کرداروں کے نفسیات سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے ظاہری اور باطنی پہلو کو وہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور قاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے کامیاب کردار جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب نچلی سطح کے ہیں۔ وہ ان کرداروں کو پڑھنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے حقیقت پسندی، ہمدردی اور بے رحمانہ صداقت سے کام لیتے ہیں۔ بابا کچرا کا سماجی مرتبہ اگرچہ صفر سے بھی کم ہے اور معاشرے میں اسے کسی ناکارہ عضو کی طرح سمجھا جاتا ہے جو کہ معاشرے پہ بوجھ ہے۔ بابا کچرا مگر پھر بھی ایک انسان تھا، جذبات بھی رکھتا تھا، خواہش بھی، مگر جب دلاری اسے اسپتال میں بچے کے کپڑے لا کر دکھاتی ہے تو اس سے ایک ایسی مسرت ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، ان کپڑوں کی نرم سطح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بچے کو باہوں میں لے کر اس سے پیار کر رہا ہے۔ بابا کچرا اسپتال میں داخل تھا۔ اس کے گردے نکال دیے گئے۔ اس کے مالی حالات شدید بگڑ گئے۔ ڈاکٹروں کی سفاکی، ان کے ظلم، نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنا، بیوی کا اپنے باس کے ساتھ سیاحتی مقام پر سیر کے لیے چلے جانا اور دلاری کی بے وفائی نے اس سے گھر بھی چھین لیا۔ ڈاکٹروں نے بیماری کی حالت میں ہی اسے اسپتال سے باہر نکال دیا اور وہ کچرے پہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ وہ تلخ مگر حقیقت ہے، حقیقی واقعات ہیں جن سے اسے سامنا کرنا پڑا تھا۔ کرشن چندر نے بڑے فنکارانہ اور ماہرانہ انداز سے کرداروں کی زندگی کے دونوں پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ معاشرے نے ایک انسان سے اس کا نام تک چھین لیا، بلکہ اسے انسان سے نکال کر کچرے سے وابستہ کر دیا۔ کرشن چندر جب بابا کچرے کی شخصیت پہ بڑے دبیز اور گہرے پردے اٹھاتے ہیں تو ان کے قلم کے جادو سے ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا، خوبصورت، زندہ سانس لیتا، ہنستا کھیلتا انسان نظر آتا ہے۔ کرشن چندر نے یہاں بھی اپنے مخصوص نظریات یعنی محبت کے بارے میں جو ان کے خاص نظریات ہیں اس کی تبلیغ کی ہے کہ محبت کسی حتمی شے نہیں ہے، محبت کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ دلاری نے بڑی محبت سے اس کا علاج کروایا تھا، قربانی دی تھی، مگر آخر وہ ایسا کب تک کرتی؟ کچرا بابا کی جو ذہنی کشمکش ہے وہ ہمیں اس افسانے میں نظر آتی ہے کہ آخر کوئی کب تک بیمار کے ساتھ رہ سکتا ہے، آخر کوئی کب تک بیمار کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا سکتا ہے۔ تو کچرا بابا سوچتا ہے کہ آخر کب تک کوئی صبر کر سکتا ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ تو بابا کچرا کہتے ہیں کہ آخر کب تک کوئی صبر کر سکتا ہے، زندگی بہت مختصر ہے اور اس کی بہاریں اس سے بھی مختصر ہوتی ہیں۔ کوئی کب تک فنائل اور پیشاب کی بو سونگھے، تھوک اور پیپ اور لہو کے رنگ دیکھے۔ کرشن چندر نے بابا کچرا کے کردار میں دراصل انسانی نفسیات کی جو گرہ کھولی ہے
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی برے حالات کا شکار ہو مگر اس کے اندر کا انسان زندہ رہتا ہے. اپنے گھر کی خواہش، دوسروں سے محبت اور ہمدردی، یہ وہ عادات ہیں جو کہ انسان کی فطرت میں شامل ہیں. معاشرہ چاہے جتنا برا بھلا کہے، جتنا برا سلوک کرے، مگر انسان کے اندر جو بنیادی خوبیاں اور جو اوصاف ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانیت کبھی مرتی نہیں ہے. بابا کچرا نے جس قسم کے حالات کا سامنا کیا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ بری چیزیں کھا کھا کے، متعفن چیزیں کھا کھا کے اور کچرے سے چیزیں اٹھا اٹھا کے اپنے دل کو بھی گندا کر لیتا، دل کو بھی میلا کر لیتا. مگر وہ ان نام نہاد شرفا اور عزت پسند جو عوام ہے، اس کے مقابلے میں وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ جس معاشرے نے اسے اس مقام تک پہنچایا، جس ذلت اور رسوائی کا اسے شکار کیا، وہ اسی معاشرے کے گناہ کو بچے کی شکل میں گلے لگا لیتا ہے، اور اسے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچہ ملتا ہے جو کہ کسی کے گناہ کی نشانی ہوتا ہے. تو بابا کچرا جب اس بچے کو دیکھتا ہے تو اس کا منظر ملاحظہ کیجئے. وہ چپ چاپ پریشان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتا رہا. پورس نے تیزی سے آگے جھک کر کچرے کے ٹب سے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. وہ بلک بلک کر اپنی بھوک کا اعلان کر رہا تھا. ابھی اسے معلوم نہ تھا کہ غریبی کیا ہوتی ہے. کرشن چندر نے دراصل یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اخلاقیات اور نیکی کے جذبے کا جو تعلق ہے وہ سماجی مرتبے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ذاتی اوصاف سے ہے. کچرا بابا ایک انتہائی تلخ معاشرتی رویے پہ لکھا گیا ایک افسانہ ضرور ہے، مگر اس کا انجام جو ہے وہ امید ہے. اور یہی امید دراصل ہمیں ترقی پسند جو تحریک تھی اس کی فکر میں بھی نظر آتا ہے. کرشن چندر جو ایک نرم دل، رحم دل انسان تھے، وہ طبقاتی تقسیم اور طبقاتی کشمکش کے سخت خلاف تھے اور اس کو غیر اخلاقی اور غیر انسانی قرار دیتے تھے. انہوں نے عمر بھر اپنے قلم سے جاگیردارانہ نظام کے خلاف انہوں نے سخت جہاد کیا، اور معاشرے کے ٹکرائے ہوئے لوگوں کو، ستائے ہوئے لوگوں کو انہوں نے سینے سے لگانے کی کوشش کی اور انہی کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا. بابا کچرا بھی ایک ایسا کردار ہے جس کے ساتھ معاشرے نے جانور سے بھی برا سلوک کیا تھا، اسے جیتے جی جہنم میں ڈال دیا. مگر بابا کچرا جو ایک تیسری دنیا کا نمائندہ ہے، مگر وہ پھر بھی بتاتا ہے کہ متعفن، گندے اور میلے کپڑوں میں یہ ملبوس انسان، اس کے سینے میں پھر بھی ایک خوبصورت اور صاف شفاف دل دھڑک رہا ہے. اس کا جسم، اس کا ظاہر چاہے جتنا بھی غلیظ اور ناپاک ہو، مگر اس کی روح اور اس کا اندر، اس کا باطن بے انتہا صاف ستھرا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جہاں کسی کا صاف شفاف کپڑے ہو، صاف شفاف لباس والے شخص بھی، اس کے اندر بھی جو روح ہے وہ غلیظ ہو سکتی ہے، وہ بری ہو سکتی ہے، وہ میلی ہو سکتی ہے. تو بابا کچرا کہتے ہیں کہ دنیا سے نیکی ختم ہو سکتی ہے، رفاقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن غلاظت اور گندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. شکریہ.